ویژن پر آ کر بڑے فخر سے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آ کر دیکھیے وہ یہ ذکر حسین کی نسبت ہے جو کسی ذاکر کو محترم بناتی ہے۔ ہر قسم کا ذکر کرنے سے کوئی ذاکر محترم نہیں بن جاتا، یہ نسبت ہے۔ تمہیں نسبت کا کیا علم؟ یہ نسبت ہے جو ذاکر حسین کو والدین نے نام کیا رکھ دیا، صاحب سیریس ہی ہو گئے، نہیں جی میں تو جو دل میں آئے گا بولوں گا۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شہزادوں کی جنگ تھی، اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی تو اپنے قلم سے لکھ کے دکھا کے حسین ہارا، یزید جیتا۔ ان جیسے تمام لوگوں کے لیے محسن نقوی کہہ گیا ہے لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شہر مشرقین میرا۔ اب میں دیکھتا ہوں، امتحان لینے لگا ہوں ان زبانوں کے ضبط کا جو اب تک خاموش ہے کہ چوتھے مصرے پر تیسرے مصرے پر کس طرح خاموش رہ پاتا ہے کوئی جو یہاں پر بیٹھا بھی ہے، یہاں پر موجود بھی ہے، پھر بھی اگر چپ رہتا ہے۔ دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے۔ آج مولا کے سپرد کیا یہ معاملہ۔ محسن نقوی نے اپنے دور کے لعین اعظم کو مخاطب کر کے کہا تھا نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لعین تو ہر دور میں ہوتے ہیں، اب لعین اعظم بھی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یزید کو رضی اللہ کہتے ہو تو بھائی محسن نقوی نے تو کہا تھا نا اپنے دور کے لعین اعظم کو مخاطب کر کے، آج علی کسور خلیف منبر حسین پر جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ سن لے اور اس تک پہنچا دے جس تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ منبر حسین پر بیٹھ کر غازی کے علم کے پھریرے کو اپنے سر کا سائبان اور غازی کے علم کے پنجے کو اپنی ذات اور اپنے لفظوں کا نگہبان اور گواہ بناتے ہوئے مکتبہ صادق آل محمد کا یہ ادنا سا طالب علم، یزید کی حمایت کرنے والے، ہر دور کے ہر بے غیرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین میرا۔ خبردار کسی لعین اعظم کی باتوں میں آ کر مقصد حسین اور مقصد کربلا کو فراموش کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرنا۔ یہی کہتے ہیں نا حسین حسین کرتے ہو مقصد حسین پر بات کرو، کربلا کربلا کرتے ہو مقصد کربلا پہ بات کرتے ہو۔ مقصد کربلا کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے؟ تم تو اپنے طور پر اپنے واز کرتے رہتے ہو، لیکن مجھے تمہاری بات نہیں سننی، مجھے امام کی بات سننی ہے۔ خبردار مقصد حسین اور مقصد کربلا کو کبھی کوئی فراموش نہ کرے۔ کتاب مقصد کربلا مقصد حسین کیا ہے؟ کتاب کا نام ولایت نامہ، صفحہ نمبر 45، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام ولایت نامہ صفحہ نمبر 45، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں یاد رکھنا مقصد کربلا صرف اور صرف تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کوئی علی کا موالی نہیں کہہ رہا، امام کا قول ہے۔ ولایت نامہ کتاب کا نام،
اور محمد الرسول اللہ تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، نمازی دونوں جانب موجود تھے، لیکن حق اور باطل کے درمیان تمیز صرف اور صرف کلمہ علی ولی اللہ نے کی ہے۔ مقصد کربلا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اصول کافی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولایت علی کے تحفظ میں تمہاری جانیں بھی چلی جائیں تو غم نہ کرنا، اس لیے کہ ولایت علی وہ بنیاد ہے کہ جس پر تمہاری ہر عبادت قبول ہونی ہے۔ اب یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 صادق آل محمد کا قول ہے کہ یاد رکھنا جس طرح صرف ایک تکبر کی بنیاد پر، صرف ایک تکبر کے بعد ابلیس کی ساری زندگی کے سجدوں نے اسے کوئی فائدہ نہیں دینا، اسی طرح امت مسلمہ کی بڑی سے بڑی نیکی بھی ولایت علی کے انکار کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ ولایت علی سے اپنا تمسک کبھی نہ چھوڑنا، یہ مقصد کربلا ہے، یہ مقصد حسین ہے، جس مقصد کو لے کر امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کربلا تک کا سفر کیا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے میرا مظلوم امام کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر آسمان کی جانب دیکھ کر اپنے خدا سے کہہ رہا ہے یا باری الہ تیری رضا یہی ہے نا، بارے اللہ تیری رضا ہے نا، تیری رضا کی خاطر حسین اون و محمد جیسے پھول قربان کر دے، تیری رضا بارے اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا کی خاطر لاشا یا قاسم کی پامالی سہ لوں گا، تیری رضا بارے اللہ تیری رضا یہی ٹھہری تو 57 برس کی عمر میں 18 برس کے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل اپنے ہاتھوں سے کھینچوں گا، تیری رضا ہے۔ بارے اللہ تیری رضا ہے نا، اصغر کی مسکراہٹ بھی تیرے دین کے سر سے وار دوں گا۔ اور عزیزانو امام حسین میدان کربلا میں وہاں تشاؤنہ کا مصداق بنے اپنے خدا سے ہم کلام تھے کہ ادھر زینب عالیہ کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی بارے الہ تیری رضا کی خاطر علی کا بیٹا سجدے میں اپنا سر کٹائے گا اور تیری رضا کی خاطر زہرا کی بیٹی تیرے دین کا سر اپنے سر کی رضا سے ڈھانپ دے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ بتائے۔ خدا بند کریم تمہارے ان آنسوؤں کو اتنی جگہ عطا فرمائے کہ بارگاہ سیدہ میں رومال سیدہ میں جذب ہو سکے۔ خدا تمہاری یہ ہائے بارگاہ جناب سیدہ تک پہنچائے، سیدہ کے لال کو رونے آئے ہو، سیدہ کے لال کو پرسا دینے آئے ہو۔ ہزاروں 71 لاشیں خیام حسینی میں پہنچانے کے بعد میرا مظلوم امام 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ کرنے گیا۔ میں شہادت عظمیٰ نہیں بیان کر رہا، کربلا کی جنگ نہیں پڑھ رہا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے۔ مرتجز نے امام کے پاک لہو میں اپنی پیشانی تر کی، ماتمی موجود ہیں، سیدہ کے لال کو پرسا دینے آئے ہو، ماتم داری کرو گے، ماتمی حلقہ بنا کر ماتم کرتے ہیں نا، جانتے ہو یہ حلقہ بنا کر ماتم کرنا کس کی سنت ہے؟ جانتے ہو تاریخ میں پہلی مرتبہ کہاں پر کس نے حلقہ بنا کر کس کا ماتم کیا؟ سننا مقاتل کی روایات بتاتی ہے ادھر حسین شہید ہوئے، مرتجز نے حسین کے پاک لہو میں اپنی پیشانی تر کی، خیام کی جانب حسین کی شہادت کا پہلا پیغمبر بن کر خیام حسینی میں داخل ہوا ہے۔ ادھر مرتجز داخل ہوا، مرتجز کی پیشانی پر حسین کے خون کو دیکھا، سید زادیوں نے مرتجز کو گھیرے میں لیا، حلقہ بنایا، آہو بکا شروع ہوئی، پتھروں کا ماتم، واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ، پہلا حلقہ بنا کر زینب عالیہ نے، زینب کبریٰ نے، فروا نے، نیلا نے حسین کا ماتم کیا ہے، اور اس کے بعد
असले आशूर ढल गई, उधर आशूर का सूरज गुरूब हुआ और करबला के बयाबान में शाम गरीबा आ गई। अजरकुमुल्लाह, शाम गरीबा कौन सी शाम है? भड़कते हुए शोलों की शाम, जलते हुए खैमों की शाम, सकीना को लगते तमाचों की शाम, सकीना के जले कुर्ते की शाम, लुचती हुई बालियों की शाम, सिकती हुई निगाहों की शाम, प्यासी बेवाओं यतीम बच्चों की शाम। शाम गरीबा गुजर गई और अब अली की बेटी ज़ैनब नहीं रही, ज़ैनब अब अब्बास बन गई। टूटा हुआ खैमा, टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लेकर जले हुए खैमों का तवाफ करती जाती है, कहती जाती है अल हाफिज़ो वल हफीज़, अल हाफिज़ो वल हफीज़। हाँ ज़ादारो, अब ज़ैनब नहीं रही है, ज़ैनब अब्बास बन गई है और अब्बास का जलाल लेकर सैयद सज्जाद के हमरा हुसैन की फतह का ऐलान करने शाम रवाना। बाजारों से गुजरी, दरबार के मराहिल आए, जिंदान में कैद हो गई। मैंने मुख्तसर कर दिया, बस कुछ लम्हों का और समातों को आपके मसरूफ रखना है। बाजार गुजरा, जिंदान गुजरा, कैद खत्म हुई, रिहाई मिल गई। ऐसे में ज़ैनब आलिया रिहाई पाकर करबला हुसैन का चेहलम मनाते रही। खुश नसीब हो, इतनी शान से आज हुसैन का चेहलम मनाते हो। याद रखना, हुसैन का चेहलम मनाना आकाज़ादी की हसरत है। 1 साल से ज्यादा तरसती रही है शहजादी, भाई का चेहलम मनाना है। याद रखना, जब तुम हुसैन का चेहलम मनाते हो, एक 4 साल की बच्ची अपने रुखसारों पर हाथ रख के तुम्हें दुआ देती है। जब तुम हुसैन का चेहलम मनाते हो, एक बेरिदा बहन अपने सर पर हाथ रख के तुम्हें दुआ देती है। और अब सुनना, जब तुम हुसैन का चेहलम मनाते हो, एक बुर्का पेश मस्तूर, एक बुर्का पोश मस्तूर अपने पहलू पर हाथ रखे तुम्हें दुआ देती है। आज़ादारो, हुसैन का चेहलम मनाने ज़ैनब रवाना हुई है, कब्र हुसैन पर पहुंची है। भाई, तुमने करबला पता की थी, तुम्हारी बहन ज़ैनब कूफा और शाम तस्लीम कराई है। भैया, तुमने करबला में अपनी सूखी रगों से खंजर काटा था, तेरी बहन कूफा और शाम में अपने खुतबात के जरिए कसरे शाही की बुनियादें हिलाई है। भैया, तुम्हारे जिस जुबान ने बाया तलब की थी, ज़ैनब को जुबान खींच के ले आई है। भाई, तुम्हारे कातिल के घर में ज़ैनब तुम्हारा मातम मना कर आई है, लेकिन शर्मिंदा हूं तुमसे, तुम्हारे गले का ताबीज़। अजरकुमुल्लाह, भैया शर्मिंदा है ज़ैनब, तुम्हारे गले का ताबीज़। सकीना वही जिंदान में रह गई। अज़ादारो, ज़ैनब ने बस आखिरी चंद जुमले हैं, ज़ैनब ने करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, शाम से लेकर वापस करबला, करबला से लेकर मदीना, एक लम्हा भी ओनो मोहम्मद की मां बनकर नहीं गुजारा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, ज़ैनब ने एक लम्हा भी ओनो मोहम्मद की मां बनकर नहीं गुजारा। ज़ैनब या हुसैन की बहन बनकर जी है, या सकीना की फूफी बनकर जिंदा रही है। ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद की मां बनकर एक लम्हा नहीं गुजारा। अब रिहाई मिली है ना, मदीने पहुंची है, नाना की कब्र पर हाजिरी दी है, और नाना की कब्र पर हाजिरी देकर ज़ैनब रोकर क्या कहती है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है, तेरे रब का दीन बचा गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई। लेकिन ओनो मोहम्मद पर एक आंसू नहीं बहाया। अब अपने घर में दाखिल हुई है ज़ैनब आलिया, उस आंगन की जानिब निगाह पड़ी है जहां ओनो मोहम्मद खेला करते थे। ओनो मोहम्मद की किलकारियों की आवाजें कान में पड़ी। ज़ैनब की ममता जागी, जमीन पर बैठी रोना शुरू किया, हाय मेरे बच्चे,
संभाली है, खिताब करना शुरू किया है, कलाम करना शुरू किया है, करबला बयान की, शहादतें बयान की, जंग बयान की। ऐसे में जोश खिताबत के दौरान रिदाब बाजुओं से हल्की सी सरकी है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर की आंखों में मौजूद सवालों को पढ़ते हुए जनाब ज़ैनब ने अपनी रिदा संभाली और क्या कहा, अब्दुल्ला मैंने सब कुछ बयान कर दिया, मगर मुझसे ये ना पूछना ये बाजुओं पे रस्सियों के निशान कैसे, मुझसे ये ना पूछना शाम के बाजार में क्या हुआ, मुझसे ये ना पूछना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात बेसाख्ता किसने कहा, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। ज़ैनब ने में कैद ने आया जदो ना फातिमा ज़हरा मरे मजमे विच ओदी अज़मत लई जाने
حسین یا حسین یا حسین یا حسین نصر کرو کر